معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 52 تک کا مطالعہ کریں گے اور اسی کے ساتھ اس سورت کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرات طیبات اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمات خبیثات کشجرات خبیثات اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 24 سے 52 تک کا ترجمہ اور تفسیر ارنو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان پر ہیں۔ یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور وہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اور گندی بات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گندا پیڑ جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق پر دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے دانے پر لا اتارا؟ جو جہنم ہے وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے کہ اس کی راہ سے بہکا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ دنیا میں تم فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا انجام آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیں جو ایمان لے آئے ہیں کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی نماز کی ادائیگی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہی کام آئے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین خلق کیے اور آسمان سے پانی نازل کیا، تو جس سے نکالا پھلوں کی صورت میں رزق، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور ندیاں، اور مسخر کر دیے سورج اور چاند جو مسلسل چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اللہ کے عطا کیے ہوئے وسائل کا احسان جتانے کے بعد پھر اللہ رب العزت تاریخی حوالہ کے طور پر بتا رہا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت گمراہ کر دیے ہیں، تو جو میری اتباع کرے گا وہ تو بے شک مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک نسل اس بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے قریب آباد کر دی ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی یہاں بستی میں بسا دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کرتا کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے تو کوئی چیز آسمان و زمین میں چھپی نہیں ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو
جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز کے قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو بھی اسی طرح نماز پر قائم رکھ۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دینا اور میرے ماں باپ کو بھی اور سب اہل ایمان کو بھی بخش دینا۔ جس دن حساب قائم ہوگا اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، جب وہ سر پر دوڑتے نکلیں گے، اپنے سر اٹھائے ان کی نظر ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دلوں میں کچھ شکت نہ ہوگی، یعنی بکلاہٹ اور ڈر کی وجہ سے ان کی ہمت جواب دے چکی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی اتباع بھی کر لیں گے۔ جواب میں اللہ فرما رہا ہے، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے ہٹ کر کہیں نہیں جانا، حالانکہ تم ان ہی کے گھروں میں بس رہے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور جو تم پر اچھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان مشرکین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی، اور بے شک انہوں نے اپنی چالیں چلیں، یعنی کفار نے، اور اللہ ہی کے قابو میں ہیں ان کی تمام چالیں۔ ان کی یعنی ان کفار کی چالیں ایسی تو نہ تھی کہ ان سے پار ٹل جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مت خیال کریں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہوا ہے، یعنی کامیابی کا۔ بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین کی موجودہ شکل بدل دی جائے گی، اس زمین کے علاوہ کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، اور یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے جو واحد اور قہار ہے۔ اور اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ زنجیروں میں اکٹھے جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی، اس لیے کہ اللہ بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ حکم پہنچا دینا لوگوں کو تاکہ وہ اس سے خبردار کر دیے جائیں، اور وہ جان لیں کہ صرف وہی اللہ معبود ہے اکیلا، اور اس لیے کہ عقل والے اس پر نصیحت پکڑیں۔ صدق اللہ العظیم۔